سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کب سوتے تھے؟ اب اسے سنو آپ. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے پہر میں سو جاتے تھے، یعنی عشاء کے بعد، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی رات کو اٹھتے اور پھر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بندگی کیا کرتے. اور طبی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو رات کے پہلے پہر کی نیند جو ہے وہ دن کے 12 گھنٹے کی نیند کی برابری بھی نہیں کر سکتی. یعنی دن کے 12 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ رات کے پہلے پہر کی نیند کی برابری نہیں کر سکتی. آج ہمارے یہاں یہ دستور بن چکا ہے کہ ہم راتوں کو 2-2, 3-3 بجے سوتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے اور ہماری طبیعت پر اثر ہوتا ہے. اور بالخصوص مسلم محلوں کا حال یہ ہے کہ یہاں تو 3 بجے سے پہلے رات ہوتی ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم محلوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں پر ڈاکٹرز کے یہاں لائن 1-1 بجے تک رات کو لگی رہتی ہے. اور غیر مسلم علاقے میں چلے جائیے تو آپ کو 7 بجے کے بعد کوئی کلینک کھلا ہوا نہیں ملے گا، نہ کوئی پیشنٹ ملے گا، نہ کسی کے گھر کی 10 بجے کے بعد بتی جلتی ہوئی ملے گی. وہ صحت مند نظر آتے ہیں. ان کی صبح 5 بجے ہو جاتی ہے اور وہ 5 بجے راستوں پر چلتے دکھائی دیتے ہیں، اور مسلمان کی صبح 12 بجے سے پہلے ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے بیماریاں ہمارے یہاں کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت رکھ دیا. تو ان چیزوں کا خیال کریں. آگے مزید سماعت فرمائیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لیٹتے تو لیٹنے کا انداز کیا ہوتا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے دائیں ہاتھ کو، اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو چہرے کے نیچے رکھتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کروٹ لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے. اسی سلسلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ فرمایا گیا کہ جب کوئی سوتا ہے اور اس طریقے سے سوتا ہے کہ اس کے سونے کے طریقے سے لفظ محمد بن جاتا ہو. آپ اگر اس طریقے سے سوئیں گے نا کروٹ لے کر دائیں جانب، تو آپ کا پورا وجود جو ہے اس کی شکل وہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی بن جائے گی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی طریقے سے سوتے تھے. اس کا فائدہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے سوتا ہے، دائیں کروٹ سوتا ہے اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یعنی اگر سوئے تو ایسا محسوس ہو کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے، تو فرمایا گیا 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے پوری رات مغفرت کی دعا کرتے ہیں. مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب بستر پر لیٹتے تو سونے کی دعا پڑھ لیتے، اللہم بسمک اموت و احیا. اور یہ دعا کروٹ لے کر کے جب لیٹتے تب یہ دعا پڑھ لیا کرتے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو پڑھا کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں جیتا ہوں. یعنی جینا بھی تیرے نام سے اور مرنا بھی تیرے نام سے. تو نیند کیا ہے؟ موت کے مترادف ہے کہ سونے والا اور مرنے والا دونوں تقریباً برابر ہوتے ہیں. اور جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو سرکار نے فرمایا، اور سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو رات کو آنکھ کھلے تو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تو
تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب بیدار ہوتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد تہجد کی نماز ادا فرماتے اور ادا فرمانے کے بعد پھر اگر آرام فرماتے اور پھر آنکھ کھلتی استنجا وغیرہ کی حاجت کے لیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر سرکار اپنا چہرہ دھو لیا کرتے اور اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی. سفر میں جب سرکار ہوتے تو کیا عالم تھا سونے کا, کب کس طریقے سے سوتے؟ تو فرمایا گیا کبھی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے کہیں پڑاؤ ڈالتے اور پڑاؤ رات کے وقت حضور فرماتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لیٹ جاتے. لیکن اگر کبھی دن میں کہیں پڑاؤ ڈالا, رات بھر سفر کیا, اور رات میں سفر کے حوالے سے فرمایا گیا کہ رات کو اللہ زمین کو سمیٹ لیتا ہے, سفر جلدی مکمل ہو جاتا ہے, یہ فرمایا گیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دن کو کبھی آرام کرنا ہوتا, دن میں پڑاؤ ڈالتے تو کس طرح سے سوتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے یوں کونی رکھ کر ایسے اپنے ہاتھ پر, یعنی جس طریقے سے لیٹتے ہیں اس طریقے سے نہیں, بس ایسے ہاتھ رکھ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تاکہ بالکل جم کر کے نیند نہ آئے. اس لیے کہ اگر جم کر کے نیند آئی تو سفر میں کہیں جلدی پہنچنا ہے یا کوئی معاملہ ہو تو اس میں دقت آ جاتی ہے. تو سرکار کے سونے کا انداز یہ رہا کرتا تھا. اب دوسرے اینگل سے دیکھیں کس طریقے کا سونا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. تو فرمایا گیا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے, اوندے لیٹے ہوئے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور فرمایا یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اوندھا لیٹنا, پیٹ کے بل لیٹنا. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیر سے مجھے ہلایا اور فرمایا اس طرح سے لیٹنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے, یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنمیوں کا طریقہ بتا کر کئی بیماریوں سے بچا لیا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص پیٹ کے بل لیٹتا ہے تو ہارٹ کی پرابلم کا ٹینشن ہے, بدہضمی کا ٹینشن ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے, کسی بھی طبیب سے پوچھ لو کہ اگر کوئی شخص رات کو پیٹ کے بل لیٹے تو اس لیٹنے کے طبی نقطہ نظر سے کیا نقصانات ہیں, تو ہر ڈاکٹر بتائے گا کہ اس طریقے سے سونے کے نقصانات. ایک اور بات بھی آپ ذہن محفوظ کر لیں, اور یہ خاص بات ہے, شاید آپ کو آج تک معلوم نہ ہو, بہت سارے لوگ رات کو کھاتے ہیں اور بستر پر فوراً لیٹ جاتے ہیں. طبیب فرماتے ہیں اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی رہا ہے کہ رات کو سو کر کے فوراً, رات کو کھا کر کے فوراً نہیں سو جایا کرتے, بلکہ رات کو کھا کر کے چلا کرتے تھے, چند قدم چلا کرتے تھے, تھوڑا سا واک کر لیا کرتے تھے, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے. اسی لیے طبیب کہتے ہیں کہ رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا چل لیا کرو, چاہے تمہیں آگ ہی پر کیوں نہ چلنا پڑے, اس لیے کہ آپ کھا کر کے فوراً سوئیں گے تو کئی بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا. اسی طریقے سے رات کو بھوکا نہیں سونا چاہیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو کچھ کھا کر کے سویا کرو, اس لیے کہ رات کو کچھ کھا کر کے سونا یہ بڑھاپے کو دور کر دیتا ہے, اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا.